نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قرآن مجید کی سورہ فتح سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کا تذکرہ ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی دو صفتوں کا بیان ہوا. الفاظ قرآن کی روشنی میں آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے فاتح خیبر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں اس گفتگو پر انتہائی سکون بھی مل رہا ہے اور عزت بھی محسوس ہو رہی ہے. ہم اتنے بڑے عظیم موضوع اور فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہے ہیں. اس حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. سب سے پہلے خیبر کے حوالے سے ہم لوگ عموماً حضور علیہ السلام اور حضور کی سیرت کے حوالے سے چند باتوں کا ہمیں پتہ ہوتا ہے. حضور فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں جگہ پیدا ہوئے، بس باقی چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی. یہ ہماری بہت بڑی غلطی کمی ہے. تو آج ہم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بطور فاتح خیبر اس موضوع پر آپ سے عرض کر رہے ہیں. غزوہ خیبر کب واقع ہوا؟ 7 ہجری کو یاد رکھنا ہے. فتح مکہ 8 ہجری اور فتح خیبر 7 ہجری. خیبر کہاں ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سمجھ آ جائیں تو پھر چھوٹی نہیں ہے، بڑی ہو جاتی ہے. خیبر ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً شمال کی طرف 160 میل دور ہے. اس سے حضور علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کی محنت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم مسجد میں نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو وہ مدینہ سے 160 میل دور اللہ کے محبوب علیہ السلام خیبر کے لیے روانہ ہوئے. کیوں؟ یہ اگلا سوال ہے. کیوں روانہ؟ کیا ضرورت تھی؟ سبب کیا تھا؟ خیبر اصل مدینہ منورہ میں 3 یہودی قبائل تھے: بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع.
یہ سی ایس ایس کا سوال ہے جو پوچھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اور حضور مدینہ عالیہ میں تشریف لائے تو میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں سے ایک وعدہ ہوا تھا جس نے یہودیوں کو مدینہ شریف میں امن قائم رکھنے کے لیے بطور پارٹنر رکھا اور سب حضور علیہ السلام کی قیادت کا تشریف کیا اور وعدہ ہوا سب جانتے ہیں۔ اس کی روشنی میں یہ تینوں قبائل مسلمانوں کے ساتھ تھے اور تمام شرائط پر یہ عمل کے پابند تھے۔ میثاق مدینہ میں جو بھی وعدہ تھا اس پر عمل کے لیے پابند تھے۔ مگر دو قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں نے میثاق مدینہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کو اس خلاف ورزی کی وجہ سے ان دونوں یہودی قبائل کو مدینہ سے نکال دیا گیا اور یہ یہاں سے جب کر خیبر میں جا کر آباد ہوئے ان کو سخت غصہ تھا کہ ہمیں مدینہ سے مسلمانوں نے نکال دیا۔ وہاں جتنے بھی یہود آباد تھے خیبر میں وہ ان کو انہوں نے جا کے سارا کچھ بتایا ہمارے ساتھ یہ معاملہ چنانچہ یہ خیبر یہود کا ایک مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز ہوا اور انہوں نے مدینہ منورہ کے منافقین سے رابطہ کر کے ان سے لائن صاف کی کہ ہم حملہ کریں گے، تم نے انٹرنلی ہماری مدد کرو۔ یہ حضور کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو بڑھاپے میں بھی ہمیں معلوم نہ تھے اور ہم صرف اعتکاف نماز روزے تک رہ چکے ہیں اور چلو جی کم چل رہے ہیں۔ سب نے ہمارا دین بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ خیبر کے تمام یہودی کتنے تھے، رات میں حضرت شیخ کو پڑھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ حضرت شیخ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مقامات کو اور بلندیاں عطا جنہوں نے ہمیں دین دیا۔ تو حضرت شیخ نے بتایا لکھا کہ خیبر میں 20,000 یہودی آباد تھے۔ چھوٹے سوال کریں گے جو آپ کو ہم جواب کے طور پہ آرام سے سمجھا۔ یہ ساری وہاں سازشیں جو جنگ کے حوالے سے مسلمان مدینہ منورہ پر حملہ کے حوالے سے ہوتی رہی، پھر ظاہر ہے وہ چیزیں مدینہ عالیہ میں حضور تک پہنچتی تھی۔ تو بات جائیں سرکار کی خارجہ حکمت عملی فورن پالیسی کیا تھی، ہم آج تک نہیں سیرت کو سمجھ پا رہے۔ صبح سے شام تک روٹی کی فکر نے ہمیں مار علامہ نے فرمایا تھا عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا جسم، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ تو اس روٹی کی فکر میں آج ہماری روح بھی چھین لی، ہماری فکر بھی چھین لی، ہمارے ہوش و حواس کو یہ کچن کی میں چلے گا، گھر کا کچن۔ ہم دین سے دور ہوئے، نتیجہ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند سوچ پر آپ عظمت سلام پیش کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا کہ جب معلومات ہوئی کہ وہ لوگ حملے کی تیاری میں خیبر والے 20,000 ابھی ہم جو ڈیٹا عرض کر رہے ہیں ابھی آگے چلنا وہ مان جاؤ نبی کریم علیہ السلام نے 30 صحابہ کرام کو خیبر روانہ کیا
کہ جاؤ معلومات حاصل کر لیا ہو۔ قرآن کا یہ حکم ہے کہ کسی پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے میں کیا ہی ہونا ہے، جیسے ہم لوگ ہیں بس ہم چٹ کر دیں، بعد میں پتہ چلے اس نے کہا ہی نہیں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات کون پڑھے گا؟ بہت سب تو جا رہے ہیں، تو آپ کو ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا جب کوئی تمہارے پاس ایسی خبر لے کر آئے فاسق، تو اس کی خوب تحقیق کرو۔ یہ ہمارے 90% رشتے داروں میں لڑیں گے اس وجہ سے، انہوں نے کیا سیا سنیا سی اکھڑا دیکھیا سی نہیں۔ یہ ہمارے پیارے رسول کریم کی سیرت پاک ہے، سب کا سب حضور علیہ السلام نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، حضرت شیخ پر کروڑ رحمتیں فرمایا کہ 30 صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لو کہ واقعی وہ ہم پر جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایسے نہیں خیبر کا یہ ٹائٹل ہے، بہت بڑا واس ٹاپک ہے، ہم انشاءاللہ 20 منٹ میں سم کر لیں گے۔ 29 صحابہ کرام حضور کے حکم سے اور ان کے جو لیڈ کر رہے تھے، میں گمان جاؤں حضرت عبداللہ بن رواحہ، سب کہیں رضی اللہ عنہ، اتنا تو کہہ سکتے ہیں، ہم نے آپ نہیں پڑھا، ان کو یہ تو کہیں کہ جنہوں نے مدینہ پاک چھوڑا حضور کے حکم پر، آپ چھوڑیں گے؟ آپ دکان نہیں چھوڑ سکتے، دفتر نہیں چھوڑ سکتے، بڑی اٹینشن وہ اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دماغ کو سجدے کا آئل نہیں ملتا نا تو دماغ اور ٹینشن میں آ جاتا ہے، پھر اور مسئلے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا دن میں 5 ٹائم ہر سے چھوڑ کے میری بارگاہ میں سجدہ کرو گے سب کچھ مل جائے گا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ 30 صحابہ کو لے کر گئے، بالکل ایگزیکٹ حالات معلوم ہوئے، بڑی مشکلوں سے وہ جان بچا کے آئے۔ یہ کنفرمیشن ہوئی کہ وہ مسلمانوں پر حملے کا پورا ارادہ ہے۔ اس سے بہت کچھ معلوم ہو سکے گا سننے والوں کو، آپ حضرات تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارادہ فرمایا خیبر کی طرف جانے کا، اور حضور علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، کتنے صحابہ تھے یہ الگ سوال ہوگا۔ خیبر کی طرف جانے کے لیے کتنے صحابہ تھے آپ کو اب تک نہیں معلوم تھا، مجھے بھی، میں نے لکھا ہوا تھا پہلے یہاں بیان بھی کیا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا حضور کے ہمراہ غزوہ خیبر میں 1600 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1600 صحابہ۔ ویسے آپ اندازہ لگائیں، عمرہ کرنے تو ہر کوئی جاتا ہے، ان صحابہ کا کیا کہنا جو خیبر میں مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں، حضور کی ہر نماز 1600۔ ہم مدینہ شریف دیکھتے بڑی بات، ان کی کیا بات، جنہوں نے کتنی بار حضور کو دیکھا، وہ سوچ سکتا ہے ان کی عظمت؟ پورے گھر چھوڑے، وطن چھوڑے، محنت آرام چھوڑا، ہم اے سی پہ بیٹھے ہیں، اب بھی پریشان بیٹھے، اللہ 1600 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ تو خیبر کی آبادی بتا رہا ہوں، 20,000 یہودی اس میں آباد تھے، اور اس خیبر میں 8 قلعے تھے۔ قلعے کا معنی ہوتا ہے ایک گاؤں ٹائپ، جس میں تمام ہر قلعے میں ضروریات اور تمام جتنی بھی چیز ضروریات کو ضرورت کی وہ موجود تھی، تمام ضروریات موجود تھی، پورا ایک گاؤں ٹائپ تھا، اس کو قلعہ کہتے تھے۔ 8 قلعے تھے خیبر میں، اور بڑے ہی امیر کبیر لوگ تھے، پیسے کی کمی نہیں تھی، ضروری تھے، تو خیبر میں 8 قلعے تھے، ان کے نام بھی لکھے ہیں، وقت نہیں ہے، 12 قصہ
کہ وہ یہودیوں کی اپنی زبان عبرانی سریانوس نام کے لیے ودر شیخ نے لکھی. ایک کا نام تھا عیسیٰ، ناعم، صعب، شک، غموس، ادوار، سقیم، صالح. 10 یا 12 دن تک یہ معاملہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. 1600 صحابہ کے ہمراہ. ایسے ہی خیبر کو دین میں اور اپنی عظمت کو ظاہر کرنا اور اسلام کا پرچم اونچا کرنا، اس کے لیے محنت ہے، محنت. ایسے نہیں ہم تک دین پہنچا، بڑی محنتیں ہوئی پیچھے. ایک 1965 کے مجاہدین شہداء فوجی کو دیکھ دین کو ہم تک لانے میں، اسلام کو بڑی محنت. مختصر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. وہ سارے حالات حضرت شیخ نے مدارج میں بیان کی. اردو کا سفر تو جہازوں کا سفر کرتے تھک جاتے ہیں. ان صحابہ کی عظمت کو سلام. 1600 صحابہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہمراہ اردو کا سفر فرمایا. 160 میل. تو حضور علیہ السلام نے اس طرح غزوہ کا، جنگ کا طریقہ کار درست. جب بھی حملہ کیا کرتے صبح کے ٹائم نبی پاک نے دعا مانگی، یا اللہ ظاہر ہے سرکار اصحاب اللہ کی مدد صحابہ کیسے عاشق ساتھ وہ ضرور پہلے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. اگلی بات آپ سمجھ جائیں. تو وہ رات کو اپنے قلعوں کی اور گھروں کی حفاظت کے لیے جاگتے تھے. میں نے حضرت شیخ کو جب پڑھا اور میں جس رات محبوب نے ان پر پہنچنا تھا وہ سب سو گئے، حتیٰ کہ ان کے جو گروہ تھے انہوں نے بھی اذان دی. مرغے جو اذان دینا نیچرل چیز تھی، ان کے چوپاؤں نے حرکت نہ کی، مرغوں نے اذان نہ دی، سب سو گئے تاکہ میرے محبوب کے دین کا نام اونچا ہو. یہ بڑی ایسے نہیں 27 جنگوں میں رسول اللہ نے حصہ لیا، خود حصہ حضور نے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ السلام نے آغاز کروایا صبح کے ٹائم. تہجد پڑھی جا کر حضور نے. ہم پڑھتے ہیں یار کمال تو یہ ہے مدینہ میں 40 نمازیں پڑھ کے تو بخشش کا سامان تو میں بھی کر لیتا ہوں. ارے کمال یہ ہے مدینے والا خود مدینہ چھوڑے 1600 کو ساتھ لے اور خیبر میں جا کے تہجد پڑھے. ہم سے تو گھر میں بڑی مشکل ساری کے ٹائم ہم نے اپنا لیونگ سٹائل ہی بدل دیا. رات کو جاگنا ہے موبائل پر، صبح وہاں کیسے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو فوراً بعد وقت پر جنگ کا آغاز فرمایا. تو سب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا وہ قلعہ ناعم ہے. سب سے پہلے یہ ناعم، اس میں انہوں نے اپنے خوراک کا ذخیرہ رکھا ہوا تھا نعمتوں کی وجہ سے. یہ قلعہ خیبر کا سب سے پہلے تھا قلعہ ناعم. اس کے بعد کافی عرصہ اور پھر میں نے یہ بھی پڑھا سخت گرمی تھی. اس دن میرے آقا علیہ السلام کے سر مبارک میں درد کی تکلیف ہوئی، سر میں درد کی علامت. اس کے باوجود اللہ کے حبیب جہاد میں موجود تھے. میں اس آج فاتح خیبر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے موضوع ہے فاتح خیبر سیدنا علی شیر.
مختلف قلعے ایک دن میں 2 دن میں کچھ ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی، صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئی، ادھر سے بھی لوگ فوت ہوتے رہے۔ حضرت شیخ نے لکھا کہ 10 یا 12 دن تک یہ خیبر کا سلسلہ جاری تھا، اور بدر کا تو آپ جانتے ہیں وہ واقعی رمضان میں ہوا تھا 17 رمضان۔ ان تمام قلعوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا آج بیان ہے، تاکہ ہمیں ہمارا یہ یقین اور پکا ہو جائے کہ ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، شیر خدا۔ سب کو سلام، اولیاء کو سلام، انبیاء کو سلام، اہل بیت کو سلام، حضور کی گھر والیوں کو سلام، حضور کے سارے صحابہ کو سلام۔ آج شیر خدا علی المرتضیٰ کا بیان۔ سو برادران، ایک قلعہ تھا جو خاموش تھا، یہ سب سے مشکل تھا، یہ فتح نہیں ہو رہا، بہت زور لگا، بہت لڑائیاں، بڑی کوششیں ہوئی، کئی دن گزر گئے، خیبر ہے، محنت ہے، ہم تھوڑی سی محنت کرتے میں نہیں چھٹو کام نہیں ہوتا، یار تو اچھا ہے یا نبی کریم کا مقام اونچا ہے، وہ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کے مقابلے میں سارے اولیاء برابر نہیں ہو سکتے، اہل بیت کا تو مقام اور اونچا ہے، ساری محنت ہو رہی ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، سرکار موجود۔ یہ سبق ہے آج کا کہ برادران، اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب جنگی حالات اور مشکل روزے ہوں، گھبرانا نہیں ہے کہ میں دفتر دکان پہ بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، کیا ہو گیا، تکلیف آنی ہے تو گھر میں بھی آ جائے۔ اللہ نے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہیں جنگی حالات کا سامنا ہو تو پھر گھبرانا نہیں ہے، فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار۔ اللہ کا محبوب موجود ہے، یہ نہیں یار فتح ہی نہیں ہو رہا، واپس چلتے ہیں مدینہ کو، واپس حضور آ جاتے تو پھر آگے کون بڑھتا، امت کو 10 ملنا تھا۔ قربان جائیں اس محبوب کریم کی عظمت ان کو سلام، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت حضور کی صورت میں عطا کی۔ سنیے حضرت شیخ نے لکھا رہا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مایوس نہیں ہونے دیا، مایوس نہیں ہونے دیا۔ آپ اپنے دفتر کی اسٹاف کو مایوس کرتے ہیں، سسپینڈ کر دو، یہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ چمک سورج میں کیا باقی رہے گی، علامہ سے پوچھ، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ مایوس نہ ہونے دیں، کوئی اچھا بندہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کرے، میرے آقا ہے مایوس نہ ہونے دیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، کہیں میسج آ رہا ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے، درود شریف کو آپ پڑھتے رہے، پڑھ بھی رہے ہوں گے اور بھی پڑھیں تاکہ فیض بڑھ جائے گا، سرکار کی نظر عنایت بڑھ جائے گی۔ اب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ہم اندر سے پیار کرتے ہیں، اوپر سے بھی پیار، محبت عقیدت سب سے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے، لَأُعْطِيَنَّ أَرْبَعِيَةَ غَدًا، اللہ رضا صاحب کا جنہوں نے عربی پڑھائی، ماں باپ کا جنہوں نے دین سکھایا، کروڑ روپے کی جائیداد بھی میرے حصے میں ہوتی تو مجھے آج وہ سکون نہ ملتا جو محمد عربی کے دین سے ملتا۔ اللہ نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، دین سب سے اونچا، خوشی میں بھی دین سنبھالتا ہے، غمی میں بھی دین۔ تو میرے قریب آقا علیہ السلام نے
فرمایا صحابہ کو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ تو یقیناً پریشان، مگر میں سمجھتا ہوں ایک نگاہ حضور کے چہرے پر دیکھتے ہی سارے غم دور، اللہ نے چہرہ ہی سرکار کا ایسا، میرے کریم آقا نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ایسی شخصیت کو کل یہ میں جھنڈا دوں گا۔ کل پریڈکشن پہلے کر رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں کہ انہیں علم تھا یا نہیں تھا، ہم نے امت کو بانٹ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اسلام کا ایک ایسے شخص کو دوں گا یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ مایوس ہونے دیا سے اللہ کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی آنی ہے، پرسوں بھی آنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سدا وقت ایک جیسا کہاں ہے۔ آگے دوسرا ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جملے پر درود، یہ اس اگر آپ یہاں آتے ہیں ہر جملے پر میں نہ بھی کہوں درود، انشاءاللہ 25 رمضان کو حضور کے والدین کریمین کی محفل تراویح کے بعد ہوگی۔ کل ایک ہمارے نمازی داتا صاحب انتقام بیٹھنے جا رہے تھے، مجھے 10 لاکھ مرتبہ درود شریف دے کر، ایک اور ہے ان کے 70 لاکھ درود ہو چکے، اور کیا آپ نے ہمت مارے، ایک ہفتہ منگل کو انشاءاللہ بیٹھے وہ درود شریف پڑھتے رہے۔ سرکار نے فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، ٹائٹل بتا دیا کہ اللہ بھی اس سے محبت اور رسول کریم بھی اس سے محبت کرتی، یفتح اللہ علیہ، یفتح اللہ علیہ، فاتحہ یفتح اللہ، میں یہ جھنڈا اس شخص کو کل دوں گا اسلام کا، یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، میں اس شخص کو دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اور دوسرا کمال یہ ہوگا کہ جب جھنڈا اس کے ہاتھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ یہ قلعہ فتح، بہت سے صحابہ کرام 1600 تھے، اب سارے حضور کے عاشق تھے، سب سے ہی اللہ رسول محبت کیا کرتے ہیں، سب صحابہ نے رات امید سے گزاری، صبح کو مجھے جھنڈا ملے گا، مجھے جھنڈا ملے گا۔ ہم نے تو جان بچانی تھی نا کہ میری جان بچ جائے، مطلب جہاد پہ نہ جانا پڑا، ہم بچنے والے ہیں۔ وہ کہتے تھے وقت ہی وہی ہے جو مصطفیٰ کے قدم میں، وہ تو سمجھتے تھے زندگی وہی ہے جو سرکار کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انتظار میں ہے کہ جھنڈا مجھے ملے، ہمیں تو گھر کا کھانا، ٹھنڈا پانی، اے سی پہ بیٹھا تھے، مزے کی افطاری سحری تھی، کمال تھی، مزہ آ گیا، ہم ان مزوں میں رہ گئے۔ وہ سمجھتے تھے یہ عارضی مزے کافروں کے پاس بھی ہوتے، یہ نعمتیں کافروں کے پاس بھی ہوتی، نعمت وہ ملے جو صرف عاشقوں کے پاس، وہ جنت الفردوس ہے، وہ جنت جہاں سرکار وہاں حضور کے عاشق سے۔ میں اب نام رسا بن ابی وقاص فاتح ایران ہے، سیدنا عمر فاروق ہے، اللہ یہ بھی منتظر ہے کہ مجھے جھنڈا ملے، اللہ اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سنیں، میں نے آج وہ پڑھ کر بیٹھا ہوں، طبیعت کچھ ایسی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہوا کہ سرکار نے پیش ہوئے فرما دی، 1600 میں سے کس کو ملے وہ جھنڈا اور فتح ہونی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اللہم لا مانع لما آتیت، یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ یہ تھا
عرض کی اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ اگر تو عطا کرنا چاہے تو روک کوئی نہیں سکتا۔ تو عطا کرنا، تو نظر کدھر ہے؟ اللہ، شیر خدا کی نظر کہاں ہے؟ اللہ۔ اللہم لا مانع لما آتیت۔ اللہ، صبح ہونی تھی، ہو گئی 1600 انتظار میں میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر ہے۔ اگلا واقعہ میں خدا کرے گا 5 منٹ میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ اس صحابہ نے، سارے صحابہ حضور کے عاشق تھے، سرکار کا فیصلہ ہے جس کو جو عطا فرماتے، کوئی ناراضگی نہیں صحابہ۔ یہاں میں ناراض ہو جاتے، لو جی میں نے 2 نان نہیں ملے، روٹیاں نہیں ملی، میں آئندہ محفل کھا رہی ہوں، ہمارے لڑتے ہیں تبرک پر، لو جی وہ لنگر نہیں ملیا، مولا والا ساری زندگی نہیں کھائے چاول بھولے ہم کیا ہو، تو ہم چاولوں کے پلیٹ پر بک جاتے ہیں، 10 روپے میں رشوت لے کے آپ 50 روپے دے دے تیرا کب ہونے کرا 100 روپے بھی ایمان پہ، یہ ہماری قیمت ہے۔ صحابہ نے جب حضور کا یہ فیصلہ سنا تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کی تو آنکھ اتنی درد کرتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی درد کرتی ہے کہ حضرت علی اپنے پاؤں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، محمد حسین صاحب اپنے پاؤں کو نہیں دیکھ سکتے، تو جو پاؤں کو نہ دیکھ سکے وہ قلعہ فتح، آپ تو سوچیں گے، یہ میری سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ اللہ فرمایا ان کو میرے پاس لے تو آؤ۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہنے سے آباد ایسے کیا، اللہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کر لے آئے، میرے آقا نے سر مبارک، حضرت علی رضی اللہ عنہ سر مبارک پکڑا اور حضور نے اپنی ران پر رکھا۔ سبحان اللہ، یہ شیر خدا کا سر کہاں ہے؟ مصطفیٰ کی ران پر ہے۔ یہی سنا سکوں کا لگتا ہے ٹائم ختم ہے، بس سر مبارک ران پر رکھا، آپریشن نہیں کیا۔ اللہ، جس سے کھاری ہوئے شیرہ جاں بنے، اس زلال علاوت میں میرے مصطفیٰ کریم لعاب دان کھاری کنویں میں ڈالتے، کنواں میٹھا ہو جاتا، اپنا دعا مبارک حضرت علی مرتضیٰ آنکھ میں۔ سب کہو رضی اللہ۔ بس پھر آپ کے لعاب سے تو جراثیم ابھرتے ہیں نا، بیماریاں ابھرتی ہیں، وہ ان کے لعاب سے، بس لعاب جانا تھا، درد کا ختم ہونا تھا، کلی شفا میرے آقا نے اپنی زرہ خود اتار کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ تلوار بھی میان میں خود باندھی، حضور کمر میں خود باندھی، فرمایا ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس ہمت کرنی ہے، کام اس ٹائم روکنا ہے جب اللہ فتح دے۔ انکریجمنٹ کتنی ہم مارتے ہیں دفتروں میں، گھروں میں، خاندان میں، پوچھتے ہیں سوزوں کی سیرت، بس پھر اللہ پھر حضور نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدایات دی، فرمایا جب میدان میں پہنچو جاتے لڑائی نہیں شروع، جاتے لڑائی شروع نہیں کریں، ان کو دعوت اسلام دو، اللہ نے جو حق ان پر رکھے ان کو سمجھاؤ، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم۔ آپ بیوی بچوں کو نہیں سمجھاتے، میں پیچھا ہوں، ہم کہتے ہیں چڑھ مارا گا میں،
نرمی سے فرمایا ان کو سمجھاؤ اللہ نے جو حقوق بندوں پر لازم کیے ان کو یاد دلاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دلاؤ۔ آگے حضور نے فرمایا خدا کی قسم علی اگر تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت دے، سب کو نہیں، 20,000 یہودیوں کو نہیں، اگر ایک شخص بھی تمہارے چند لفظوں سے ہدایت پا کے کلمہ پڑھ گیا، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر فرمایا تو یہ تمہارے لیے 1,100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور میں نے حضرت شیخ کا یہاں جملہ پڑھا، فرمایا سونا چاندی خیرات کرنے سے زیادہ افضل ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ ذکر کرنا سونے چاندی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ سو میرے برادران بس پھر یہی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے اس کے مطابق جیسے حکم تھا قلعہ میں کیسا فتح ہوا 1-2 منٹ بعد ہو جائے گا۔ سب سے پہلا جو شخص نکلا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ مرحب کا بھائی تھا جس کا نام حارث تھا، وہ نکلا اور کئی مسلمانوں کو اس نے شہید کیا۔ شیر خدا نے ایک ہی حملے میں اس کو ختم کیا اور پھر اس کا بھائی مرحب نکلا، بھائی میرا بھائی قتل ہو گیا، یہ مرحب تھا انتقام لینے سے باہر نکلا، بڑا ہی بہادر تھا، بڑی اونچی قد والا تھا۔ حضرت شیخ نے لکھا بڑا جنگجو تھا، اس نے اپنے جسم پر 2 زرہ پہنی، 2 تلواریں ہاتھ میں لی اور 2 پٹکے امامے باندھے اور اس پر خود، اور پھر اس کا ایک جملہ میں سنانا چاہوں گا۔ حضرت شیخ نے لکھا وہ اس طرح سے اور تڑلے سے آیا پورے مسلمانوں کے سامنے، اس نے یہ جملہ پڑھا قد علمت خیبر انی مرحب، چیخ کے اس نے کہا کہ خیبر کا چپا چپا جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ یہیں کی چونچے کے چنا کی یہاں بات نہیں، یہاں ایمان کی جرت کی ضرورت تھی۔ صحابہ خاموش تھے، اس کے اس تکبرانہ اور مغرورانہ انداز کو ختم کرنے کے لیے شیر خدا آئے، میں ان کا بھی جملہ عرض کروں گا۔ اس کے مقابلے میں جب شیر خدا آئے آپ کا جملہ یہ تھا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا حیدر نام رکھا ہے۔ ہم مر گئے، کسی کی ہم داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، فلانا کی کہے گا، افسوس۔ مزہ نہیں ہے کیا کیا یہ جملہ کہا تو پھر وہ مرحب تھا، جنگجو تھا۔ حضرت شیخ نے لکھا مرحب نے کوشش کی کہ جلدی سے حملہ کرنے میں سبقت کرے، ہاں جی اس کا ارادہ یہی تھا پہل میں کر کروں گا، مگر جہاں مصطفیٰ کی نگاہ کو باقی آپ نے اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، وہ ابھی ارادہ ہی کر رہا تھا۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنبھلنے ہی نہیں دیا، سبقت کر کے یہ جملہ سنیے، حضرت علی المرتضیٰ نے اچھل کر اپنی تلوار اس کے سر پر ماری، اس کا خود بھی کٹ گیا، زنجیر بھی کٹ گئی، امامے بھی کٹ گئے، اس کا سر چیر ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار اس کے حلق تک پہنچ گئی، 2 ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ بس پھر کیا تھا الامان الامان، بس پھر آپ اٹھے، خدا کی قسم کو قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کے دروازے پر ہاتھ ڈالا، کئی من وزنی تھا، اس کو کھیل کے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو ڈھال بنایا، پھر چیخو پکار پڑ گئی الامان الامان، قلعہ فتح خیبر فتح ہوا۔ یہ تھے شیر خدا۔ دعا ہے اللہ اس امت کو بہادری عطا فرمائے، اللہ اس امت کو قیادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔